ان باغیوں کے کئی نامور سالاروں کو سلطان اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں کی جرت مندی اور عقل مندی کے باعث یہ ہولناک فتنہ بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت اور قیدی لگے کہ مال غنیمت کا ایک حصہ خلیفہ بغداد کو، موصل میں اپنے بھائی سیف الدین کو اور قونیہ کے سلطان مسعود سلجوقی کو بھی بھیجوایا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس فتح پر مسلم شاعروں نے بڑے طویل اور تاریخی قصیدے لکھے۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ اس کا بھائی جو موصل کا حکمران تھا اور جس کا نام سیف الدین تھا، بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ پر موصل کا والی سلطان نور الدین زنگی کا دوسرا بھائی قطب الدین نامزد ہو گیا۔ اس موقع پر نور الدین زنگی اور قطب الدین کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے، لیکن معاملہ بڑھنے نہیں پایا۔ مرنے والے سیف الدین کے وزیر جمال الدین نے دونوں بھائیوں کے درمیان یہاں اس قلعے میں اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرنے کے بعد فنش اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے متعلق لاہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ لیکن فنش کی بدقسمتی کہ ریمنڈ بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی بالبک سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی کہ حسن مریمہ فنش نے مجھ سے چھین لیا ہے، اگر سلطان نور الدین حسن حریمہ پر حملہ آور ہو کر اس کو فنش سے آزاد کروا کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ فنش کی نسبت حسن حریمہ پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نور الدین کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حسن حریمہ فتح کر لے تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بالبک سے کوچ کیا اور حسن حریمہ کا رخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بالبک میں مقیم تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ حسن حریمہ پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر کو شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، جبکہ فنش والی طلیطہ نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فصیل کے اوپر ان گنت لشکری پھیلا دیے۔ صرف فصیل کے اوپر اس قدر لشکری تھے کہ جن کی تعداد سلطان نور الدین کے کل لشکر سے بھی زیادہ تھی، اور صلیبیوں کا جو لشکر شہر کے اندر محفوظ تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ جب لشکر خیمہ زن ہو چکا تب سلطان اپنے خیموں سے باہر شہر پناہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ شیر کو مجدد الدین، شمس الدین، خلتخ اور دوسرے نامور جرنیلوں میں نجم الدین، اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار تھے۔ سلطان کچھ دیر تک حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: عزیزان من، حسن حریمہ کی فصیل تمہارے سامنے ہے۔ اندلس کا سورما فنش ایک بہت بڑے صلیبی لشکر کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ تم دیکھتے ہو جو لشکر اس وقت فصیل کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، اس کی تعداد ہمارے اپنے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم نے حسن حریمہ کو اپنے سامنے زیر ضرور کرنا ہے۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: سلطان محترم، یہ جو صلیبی اس وقت حسن حریمہ کی فصیل پر ہیں، عنقریب یہ فصیل کے اوپر نہیں دکھائی دیں گے سلطان محترم۔ اسد الدین شیرکوہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بول پڑا تھا: شیرکوہ میرے عزیز، میں دیکھتا ہوں یہ جو صلیبی لشکر اس وقت فصیل کے اوپر ہے، ان میں سے بہت سوں کے سر پک چکے ہیں، جو کٹنے والے ہیں، اور بہت بڑی مشکل سے جانے بجا کر یہاں سے بھاگ پائیں گے۔ جو لاہ عمل میں نے حسن حریمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے شہر کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے پر فخر الدین مسعود کو سالار بنایا جائے، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں کو اس کے تحت کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ لشکر کا وہ حصہ ہوگا جو تیر انداز ہیں، جو بے خطا نشانہ لگانے کے ماہر ہیں۔ دیکھو، جب ہم شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو ظاہر ہے فصیل کے اوپر جو لشکر ہے وہ ہم پر تیر اندازی کرے گا۔ ان کی تیر اندازی کو ناکارہ بنانے کے لیے فخر الدین مسعود، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین اپنی کارروائی کریں گے، اور ان سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں شہر کی فصیل پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی زوردار تیر اندازی کے شہر کے اوپر جو صلیبی لشکری ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے برجوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو جائیں۔ لشکر کے باقی جو 2 حصے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس ہوگا۔ شمس الدین اور خلتخ دونوں میرے ساتھ کام کریں گے، اس لیے کہ جو لشکر اس دمشق پر حملہ آور ہونے کے لیے لایا گیا تھا اس میں یہ میرے ساتھ شامل تھے۔ تیسرا لشکر شیرکوہ تمہارے اور مجدد الدین کے پاس ہوگا۔ جو لشکر میرے اور تم دونوں کے پاس ہوگا وہ شہر پر زوردار حملے شروع کرے گا، اور شہر کی فصیل کے اوپر جو تیر انداز ہوں گے ان کی تیر اندازی کو فخر الدین مسعود،
نجم الدین اور اسامہ بن مرشد ناکام بنائیں گے۔ اس طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کی فصیل کو کسی نہ کسی طرح گرانے میں کامیاب ہو جائیں تو شہر زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ سارے سالاروں نے سلطان نور الدین زنگی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی۔ اس کے بعد شہر پر حملہ کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی، شیرکو، مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ کی طرف سے حسن حریمہ پر یہ ہولناک حملے تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد اور نجم الدین بھی کمال جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس طرح تیر اندازی کرا رہے تھے کہ شہر کی فصیل کے اوپر جو صلیبیوں کا حفاظتی لشکر تھا، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے لیے خلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس موقع سے سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور مجدد الدین نے فائدہ اٹھایا۔ جنوبی فصیل کا حصہ گرا دیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان لشکری ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے شہر میں گھس گئے۔ صلیبی لشکر نے ایک باری پوری قوت اور طاقت سے حملہ کیا، لیکن ان کی جب کافی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں تگہ تیغ ہو گئی تب ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تب انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کر لی۔ حسن حریمہ میں جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور امان طلب کی تھی، ان میں اندلس کے علاقے تولیتا کا حاکم فنیش اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں سے ایک حصہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کے پاس موصل روانہ کر دیا۔ اس دوران ایک اور افتاد اٹھ کھڑی ہوئی۔ صلیبیوں نے اپنے نمائندے سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات کی طرف روانہ کیے تھے اور وہاں موجود نصرانیوں کو بغاوت کے لیے اکسایا تھا، تو اس کے خاطر خواہ نتائج ہوئے۔ صلیبیوں کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات میں جس قدر عیسائی تھے، انہوں نے سلطان کے خلاف عام بغاوت کر دی۔ جگہ جگہ فتنے فساد اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نصرانیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صلیبیوں نے وہاں آباد نصرانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی فوت ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھال سکے۔ انہوں نے شامی مقبوضات میں آباد نصرانیوں کو یہ بھی یقین دلا دیا تھا کہ بس ایک بار نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت جلد سلطان نور الدین ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی، لیکن سلطان نور الدین کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ حسن حریمہ کو فتح کرنے کے بعد صلیبیوں پر وہ پہلے ہی ایک کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکریوں کے کئی حصے کیے اور انہیں مختلف شہروں اور علاقوں جہاں نصرانیوں نے بغاوت کھڑی کر دی تھی انہیں فرو کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ خود بھی سلطان اس بغاوت کو سر کرنے میں پیش تھا۔ نصرانی بلوائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے جو سلطان کے خلاف بغاوت سرکشی کی ہے اس میں وہ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ طرابلس کے حاکم ریونڈ نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش کھڑی کی۔ اس نے بے شمار اور ان گنت صلیبیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ سب متحد ہو کر حلب کی طرف پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین اپنے مرکزی شہر کی حفاظت کے لیے جب ان کے سامنے آیا تو آدھے صلیبی سلطان نور الدین کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور دوسرے آدھے صلیبی علیحدہ ہو کر حلب پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح سلطان نور الدین کی عسکری قوت دو حصوں میں بٹ کر کمزور ہو جائے گی اور اس پر قابو پانا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ ان سب نصرانیوں نے جو طریقہ کار طے کیا اس کی خبر وقائع نگاروں نے فوراً سلطان کو کر دی۔ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنا لشکر لے کر نکلا۔ وہ ابھی اپنے عمل کی ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ سلطان ان پر وارد ہو گیا اور ایسا حملہ کیا کہ ان گنت صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سازش کے متعلق علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں ان گنت نصرانی مارے گئے اور جو باقی بچے ان کی تعداد کافی کم تھی۔ جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور کر دیں اور سیف الدین کی جگہ نور الدین کا دوسرا بھائی قطب الدین موصل کا والی مقرر ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین نے ایک اور قدم اٹھایا، منجا کا علاقہ بھی چھوٹے بھائی قطب الدین کو دے دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و اتحاد قائم رہا۔ ایک روز کارلوس اور سمرون دونوں بھائی نشست گاہ میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کارلوس اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمرون خود اٹھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور کہنے لگا، تم بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں کون ہے۔
फिर समरून नशिस्त गाह से निकला। जब उसने मकान का बैरूनी दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने शमसुद्दीन और खलतख दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देखते ही समरून की खुशी और इत्मीनान की कोई इंतहा न थी। दोनों से वो बारी बारी बगलगीर हुआ। समरून ने जब लौटने में देर लगाई तब कार्लोस भी नशिस्तगाह से निकला। उसने दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में जब समरून को शमसुद्दीन और खलतख से गले मिलते देखा तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और एहतजाजी अंदाज में कहने लगा, इन दोनों को वहीं खड़ा करके गले मिल रहे हो, इनको आगे तो आने दो। इस दौरान अजबल, मरसीना, मिशाल और जमारा भी बाहर निकल आई थीं और इस सारे लम्हे को मुस्कुराते हुए देख रही थीं। इतनी देर तक कार्लोस आगे बढ़ा और समरून की तरह वो भी उन दोनों से गले मिला था। फिर दोनों शमसुद्दीन और खलतख को लेकर नशिस्तगाह में दाखिल हुए। अजबल, मरसीना और मिशाल भी नशिस्तगाह में आकर बैठ गईं, लेकिन जमारा दरवाजे पर ही खड़ी रही। मरसीना को कुछ शरारत सूझी, अपनी जगह से उठी, दरवाजे पर खड़ी जमारा का हाथ पकड़कर उसे नशिस्तगाह के अंदर खींचते हुए बोली, तुम भी आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो, आ जाओ, भाई शमसुद्दीन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मरसीना के इन अल्फाज पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े थे और जमारा अपने सर को झुकाए हुए मरसीना और मिशाल के पास बैठ गई। मरसीना और मिशाल के दरमियान बैठते हुए जमारा कुछ संभली, फिर उसने मरसीना को कोहनी मारी और अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए कहने लगी, ये दोनों आए हैं, इनके साथ भाई मुजद्दीन क्यों नहीं है? मरसीना ने भी सरगोशी के अंदाज में जमारा से कहा, मुझसे क्या पूछती हो, ये जो दोनों आए हैं इनसे पूछ लो। और फिर तुम लोग खुद ही कहते हो कि वो मर्दुम बेजार हैं, तो मर्दुम बेजार हमारे पास इनके साथ क्यों आएंगे? इस पर जमारा बड़ी संजीदगी में कहने लगी, नहीं मरसीना, भाई मुजद्दीन बहुत अच्छे हैं, मर्दुम बेजार नहीं, बस उनकी दिलशकनी हुई है जिसकी बिना पर वो लोगों से जरा खिंचे खिंचे रहते हैं। जमारा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि समरून ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, मेरे दोनों बेटों, मैं तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहता हूं, क्या तुम हलब से आए हो? तुम दोनों हो, क्या अमीर मुजद्दीन यहां नहीं आए? इस पर शमसुद्दीन ने खलतख की तरफ देखा और खलतख कार्लोस की तरफ देखते हुए कह रहा था, दरअसल हमारे शामी मकबूजा जात में जगह जगह बगावतें उठ खड़ी हुई थीं। उन इलाकों की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। बगावतों को तो हमने फरू कर दिया, लेकिन इस दौरान सुल्तान को ये खबरें मिली कि अंताकिया का बादशाह रेमंड अनगिनत सलीबियों को अपने पास जमा कर चुका है और उसके क्या इरादे हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला। एहतियातन हम अपने लश्कर के साथ उन इलाकों में मुकीम हुए हैं। सुल्तान और हमारा अमीर हलब की तरफ गए हैं, इसलिए कि उनके बड़े भाई सैफुद्दीन फौत हो चुके हैं और कुछ रसूम निपटाने के लिए सुल्तान और शेरको को हलब की तरफ जाना पड़ा। जहां तक भाई मुजद्दीन का ताल्लुक है तो वो हमारे साथ ही हैं। हम गुज़श्ता शब के पिछले पहर यहाँ आए हैं। हमारे लश्कर ने शहर के बाहर पड़ाव कर रखा है। मुजद्दीन हमारे साथ हैं। दरअसल वो इस वक्त शहर के अंदर जो हिफाजती लश्कर है उसके सरबरा के साथ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। हम दोनों को उन्होंने यहाँ भेजा है। दरअसल खलतख को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए समरून बोल पड़ा, इसका मतलब है अमीर मुजद्दीन ने तुम दोनों को भेज दिया है और वो खुद यहां नहीं आएंगे। इस पर शमसुद्दीन बोल पड़ा, नहीं मेरे मोहतरम, वो आएंगे, उन्होंने कुछ जरूरी उमूर निपटाने हैं, इसके बाद वो यहां आएंगे। उन्होंने खुद मुझे कहा था कि वो हमारे पीछे पीछे यहां आ रहे हैं। फिर एक थैली जो शमसुद्दीन ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो उसने कार्लोस की गोद में रख दी। फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, जो अल्फाज मैं कहने लगा हूं वो मेरे नहीं बल्कि भाई मुजद्दीन के हैं। वो कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये कहूं कि इस थैली में कुछ नकदी और सोने के सिक्के भी हैं। वो ये भी कह रहे थे कि मैं उनकी तरफ से आपसे ये भी कहूं कि चूंकि आप तीनों बाप बेटी सब कुछ गंवा कर यहाँ आए हैं, इसलिए आपको नकदी की सख्त जरूरत है। आप ये थैली रखें। भाई ये कह रहे थे कि इस नकदी से आप अपनी और अपनी दोनों बेटियों की जरूरियात पूरी करें। समरून ने हाथ आगे बढ़ाकर चमड़े की वो थैली ले ली, फिर अपने भाई कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई अगर इजाजत हो तो मैं इसे खोल कर देख लूं? इस पर कार्लोस मुस्कुराया और कहने लगा, इस पर इजाजत लेने की क्या जरूरत है, तुम ही इस नकदी के मालिक हो, जो चाहे करो। इस पर समरून मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ देखने लगा हूं। मालिक आप तीनों बाप बेटी हैं, इसलिए कि अमीर मुजद्दीन ने यह थैली खुसूसियत के साथ आप तीनों के लिए भेजी है। फिर दोनों भाई थैली खोलकर सिक्के और नकदी देखने लगे थे। इस दौरान अजबल ने शमसुद्दीन और खलतख दोनों को मुखातिब किया, मेरे बच्चों, वैसे ये बताओ तुम दोनों ने खाना खाया है या नहीं? इस पर खलतख अजराह तमस्खुर कहने लगा, पहले आप लोग बताएं कि आप लोगों ने खाना खा लिया है या नहीं। इस मौके पर मिशाल हंस दी, नहीं भाई, अभी तक हमने भी नहीं खाया। खलतख फिर बोल पड़ा, अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया, अगर आपने खाना है तो हम भी साथ ही खा लेंगे।
اس پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی سنجیدگی میں وہ شمس الدین اور خلتخ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کھانا ہم اپنے لیے بھی تیار کرنے لگے ہیں، آپ لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے کہ امیر مجدد الدین یہاں آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجدد الدین کے لیے بھی کھانا تیار کریں گی۔ اس بار شمس الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، میری بہن کیا ہم نے پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے؟ شمس الدین کے اس جواب سے مرسینہ خوش ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر شمس الدین چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے خیال میں بھائی آ گئے ہیں۔ مرسینہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ شمس الدین بھاگتا ہوا باہر گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ مجدد الدین بھی تھا۔ مجدد الدین جب کمرے میں داخل ہوا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باری باری کارلوس اور سمرون آگے بڑھ کر اس سے گلے ملے، پھر کارلوس نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ مجدد الدین کو دیکھتے ہوئے مرسینہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجدد الدین کے آنے سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے راتوں کے سایوں کا فرغل، صدیوں کے پیاسے وصل استھان پر ناچ اٹھے ہوں، جیسے لب سے رنگ و داستان انداز خاموش میں اپنی صداقت بھری روداد کہہ اٹھے ہوں، جیسے چاہوتن کے ابلتے سینے پر اپنائیت کے سجے صحیفوں نے دھنک رنگ جذبے اوڑھ لیے ہوں۔ وہ نور و جمال کے نگہت اور ہم آغوش کی خواہشوں جیسی پرکشش، پر لطافت ساعتوں میں حروف محبت اور چشم التفات کی نظر جیسی حسین خوابوں کی تعبیر کے نشے اور لمحوں کی تنہائی میں خیرامہ اور نوزائیدہ سرور جیسی پرجمال ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی چشم و نظر میں سپردگی کا ایک خمار تھا، اور اس کی کمر کے زاویے، اس کا بلور سے تراشا بدن، اس کے رخشندہ لب و رخسار کی تابش اور بدن پر سجا اس کا کاسنی پیراہن اسے مجسم قیامت خیز لمحوں اور سبززاروں پر دمکتی شبنم کی افشاں سے بھی کہیں زیادہ پرکشش بنا کر رکھ گئے۔ مجدد الدین کے آنے پر چونکہ باہر جانے کے لیے مرسینہ کھڑی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کیا، امیر مجدد الدین، آپ کی آمد سے پہلے ہم تینوں بہنیں کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ کھانے میں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو تو بتائیں، ہم وہی تیار کر دیں گی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، خاتون، مجھ فقیر کی کوئی فرمائش اور تمنا نہیں ہے۔ میں ایک قانع خدا پرست اور تارک اللذات انسان ہوں۔ میرے جیسا انسان تھوڑے اور مختصر سے خورد و نوش پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے مرسینہ اور افسردہ سی ہو گئی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئیں۔ اس نے جمارہ اور مشال کو اشارہ کیا، پھر وہ کھانا تیار کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئیں۔ تینوں کے باہر جانے کے بعد کارلوس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، آپ نے نقدی اور سونے کے سکوں کی تھیلی بھجوائی۔ مجدد الدین نے فوراً کارلوس کی بات کاٹ دی، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں تھا، آپ کا حق تھا۔ پہلی بات یہ کہ آپ غریب الوطن ہیں، جن حالات میں آپ آئے آپ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ اپنے بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی پھر بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ گزشتہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں سے جو مجھے شمس الدین اور خلتخ کو ملا، اس کے ہم نے برابر 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنی ماں کے لیے رکھا، دوسرا پھوپھی کے لیے اور تیسرا آپ کی طرف بھجوایا۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ یہاں نووارد ہیں، آپ کو اس نقدی کی ضرورت تھی۔ دوسرا حق آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ اب جمارہ چونکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔ جواب میں کارلوس کچھ بھی نہ کہہ سکا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نشست گاہ کے دروازے پر جمارہ نمودار ہوئی اور مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی آپ ذرا باہر آئیے۔ مجدد الدین چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ نشست گاہ کے دروازے پر آیا تو جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ شکایت ہے؟ اس پر جمارہ ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چونکنے کے انداز میں مجدد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی سعادت؟ جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجدد الدین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے طہارت خانے میں لے گئی۔ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب مجدد الدین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا، پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا۔ آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ نہ جانے تم کیا کہنے لگی ہو۔ پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی۔
اس دوران تھوڑی دیر تک مجدد دین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں،